ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی کی ستمبر 31-32۔ سورج کی کرنیں جہاں آشیانے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح کی ہلکی سی دھوپ اسٹڈی کے اندر بکھری ہوئی تھی۔ در دیوار پر سجے نایاب پینٹنگز، پرانی کتابوں کی الماریاں، ہر چیز مقابل کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یہ کمرہ کسی عام شخصیت کا نہیں بلکہ پاکستان کے ایک جانے مانے بیوروکریٹ جہاں صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کا واحد مسکن تھا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز سے سفید شلوار قمیض پر نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر سادہ فریم کا چشمہ لگائے وہ کسی پرانے بوسیدہ کاغذ کو گھور رہے تھے، جیسے اس میں چھپے لفظ ان سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہوں، گویا کوئی راز افشا کر رہے ہوں۔ کمرے میں موجود گھڑی ٹک ٹک تیزی سے گزرتے وقت کی گواہ تھی۔ جہاندار صاحب کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی، طبیعت میں اضطراب قائم تھا، جیسے کچھ تھا جسے وہ آج تک سینے میں دفن نہ کر پائے ہوں۔ 5 سال سے ان کی بیٹی بیرون ملک تھی، اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی میں مصروف، مگر آج ایک لمبے عرصے کے بعد وہ لوٹ آئی تھی، مگر اب انہیں اس کی بھی فکر کھا رہی تھی۔ جہاندار صاحب کے سامنے میز پر ایک پرانی ڈائری کھلی ہوئی تھی، اس میں لکھے چند جملے انہوں نے شاید پچھلے کسی کرب میں لکھے تھے۔ کچھ بوجھ لفظوں میں بھی نہیں ڈھلتے، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دل میں دفن کیے جاتے ہیں۔ ان لفظوں کو دہراتے وہ بارہا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر چکے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ڈیڈی، ایک مانوس سی نسوانی آواز آئی تھی۔ آجاؤ بیٹا۔ ان کی آواز دھیمی مگر پر اثر تھی۔ دروازہ کھلا اور سفید کرتے کے ساتھ جینس پہنے، لمبے بال کھلے چھوڑے، نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، مگر چہرے پر عمر کے کچھ نئے رنگ بھی نمایاں تھے۔ شاید وقت نے انہیں مزید نکھار دیا تھا۔ ڈیڈی، ہر وقت اسٹڈی میں کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ بس بیٹا، زندگی کے آخری ایام ہیں، انہیں گزارنے کے لیے کتابوں سے دل لگا لیا ہے۔ وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس میں برسوں کی کمی، محبت اور شکایت سب سمائی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی جیسے بچپن میں کیا کرتی تھی۔ ڈیڈی، آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں، وہ ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا رہی تھی۔ جہاندار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وقت کبھی کسی کے ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا بیٹا، بڑھتی عمر کے ساتھ جوانی اور صحت نے تو ڈھلنا ہی تھا۔ وہ پرشفیق انداز میں متبسم لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ آپ میرے ساتھ امریکہ چلیں بابا، وہاں سب ہیں، آسام ہیں، میں ہوں، ابصار انکل ہیں، اور پھر محب، آپ کا گرینڈ چائلڈ، اسے آپ کی محبت اور شفقت کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ اس کی فکر پر مسکرا دیا۔ بیٹیوں کے گھر نہیں رہا جاتا میرا بچہ۔ اب وہ ان کے سر میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تو پھر مجھے یہاں روک لیں، میں آپ کے پاس ٹھہر جاتی ہوں، آپ مجھے اپنے پاس رہنے نہیں دیتے۔ حالت دیکھے ذرا اپنی، وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ جہاندار صاحب کے چہرے پر ہلکی سی تلخی ابھری، مگر انہوں نے اسے چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، بیٹیوں کو رکنے کے لیے کہا جائے تو وہ اڑنے کا ہنر بھول جاتی ہیں، اور میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی خاطر اپنی بچی کے پاؤں باندھ دوں۔ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا، پر شاید کبھی کسی وقت کسی کی پرواز بھی رک جانی چاہیے۔ اگر آپ کے لیے مجھے یہ ہنر بھولنا پڑا تو میں بھول جاؤں گی ڈیڈی، میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اس خاموش لمحے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہی تھی۔ ان کے گلوگیر لہجے میں کہے گئے جملے نے انہیں خاموش کرا دیا تھا۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، جہاندار صاحب کے سوا ان کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اچھا سسرال اور شوہر کبھی خونی رشتوں کی کمی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری ماں کی ہر چیز ویسے کی ویسی رکھی ہے جیسے وہ سیٹنگ سے رکھا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خوشبو اب بھی آتی ہے جو تمہارے بچپن میں اس کے دوپٹے سے آتی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے گردن جھکائی۔ جہاندار صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈیڈی، جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ وہ زیادہ ہی افسردہ ہو گئی تھی۔ میری جان، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دیکھ لیا یہی بہت ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ ان کا دل بہلانے کو محب کی شرارتیں، آسام اور باقی سب گھر والوں کی محبت کے قصے سنا رہی تھی، جبکہ ان کے دماغ میں تو بس محض ایک ہی بات میں جا اٹکا تھا۔ المیرا کے قدم بار انٹرسٹ پر ہی ٹھہر گئے تھے۔ باہر سرد ہوا تیز تھی مگر اس کے اندر اضطراب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ واشنگٹن ڈی سی کی روشن جگمگاتی سڑکوں پر گاڑیاں فراٹے بھر رہی تھیں، لوگوں کے قہقہوں میں ایک عجیب سا شور تھا، مگر اس کی ذات ایک گہرے سکوت کا محور بنی ہوئی تھی۔ تم کہاں ہو ایڈم؟ وہ پاگلوں کی مانند اسے تلاش کر رہی تھی۔ ویلوٹ لاؤنج بار میں وہ آہستہ قدموں سے داخل ہوئی تھی۔ اندر کی روشنی مدھم تھی اور میوزک کی دھن پر ہر زیرو محو رقص تھی۔ اس کی نظریں ہجوم میں ایڈم کو تلاش کر رہی تھی، وہی براؤن جیکٹ، وہی خفیف سی مسکراہٹ جو دور سے ہی منفرد نظر آ جاتا تھا، مگر آج اس ہجوم میں وہ کہیں نہیں تھا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ایک شخص نے اسے دیکھ کر آنکھ ماری، مگر وہ بے نیاز سی نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شہر، یہ دنیا اس جیسے چہروں سے بھری پڑی ہے، چاہت کا دکھ سمیٹے لوگ جو کسی ایک کو ڈھونڈتے ہوئے کئی بار اپنی شناخت بھی کھو دیتے ہیں۔
جیسے المیرا فیاض ایڈم لغاری کی چاہت میں اپنی شناخت کھو بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب وہ مون رائز ڈسکو کے باہر کھڑی تھی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو رک کر اپنی شبیہ شیشے میں دیکھی تھی۔ میک اپ تھوڑا سا بہہ گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور آنکھوں میں امید اور تھکن کا امتزاج تھا۔ شاید وہ یہاں ہو۔ وہ لپچے باتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈسکو کا ماحول باہر سے بھی زیادہ شور شرابے والا تھا۔ لائٹس مسلسل بدل رہی تھی اور لوگوں کی بھیڑ میں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ ہر چہرے کو بغور دیتی رہی۔ وہ کونے میں کھڑی ایک جوڑی کو دیکھ کر چونکی۔ لمحے بھر کو اسے لگا جیسے وہ ایڈم ہے، مگر وہ کسی اور کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ دل جیسے منہ کو آ گیا ہو۔ نہیں، وہ ایڈم نہیں تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور باہر آ گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو خشک کر دیے تھے۔ عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ امریکہ کی روشنیوں کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے وہ مسلسل اپنا خسارہ سوچ رہی تھی۔ آج ایک اور رات گزر گئی۔ ایڈم کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کیا وہ واقعی ایڈم کو تلاش کر رہی تھی یا خود میں کھوئے اپنے آپ کو، جسے وہ پاکستان کے اس ہسپتال میں کھو آئی تھی، جہاں اس پر اس قدر برا انکشاف ہوا تھا کہ روح تک کام گئی تھی۔ ہوا میں خزاں کی خنکی رچی ہوئی تھی۔ درختوں کے زرد پتے زمین پر بکھرے پڑے تھے، جیسے موسم کی طرح المیرا کے جذبات بھی بکھرے بکھرے تھے۔ وہ پارک کی ایک سنسان بینچ پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا اور انگلیاں بار بار ایک ہی نمبر کو ڈائل کرنے میں مصروف تھیں۔ ایڈم کالنگ۔ اسکرین پر ہر بار یہی الفاظ ابھرتے اور پھر کچھ لمحوں بعد نو آنسر۔ المیرا نے بے بسی سے فون کو گھورا۔ اس کی آنکھوں کے گرد تھکن کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور فضا بوجھل ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ایڈم، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ گنوا دیا، یہاں تک کہ اپنی عزت، اپنے ماں باپ۔ دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ نگاہوں کے سامنے بار بار باپ کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے کال کی، پھر ایک بار اور۔ ہر بار دل دھڑکتا، امید جاگتی اور ہر بار فون خاموشی سے بند ہو جاتا۔ The person you are trying to reach is not available right now۔ روبوٹک آواز نے جیسے دل پر ایک اور ضرب لگائی تھی۔ اس نے ایک اور کوشش کی، مگر انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ ایڈم، پلیز اٹھا لو فون، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم گئے کہاں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پیغام ریکارڈ کر رہی تھی، مگر پتہ نہیں کہ وہ سنتا بھی ہے یا نہیں۔ ہر شے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ کال اینڈڈ۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ اس بار آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہر ناکام کال کے ساتھ اس کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ جہاں آشیانہ کا ہرا بھرا لان شام کے وقت جیسے سکون کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ ہواؤں میں تازہ پھولوں کی مہک، آسمان پر شام کا سرخی مائل رنگ جیسے زمین کی خوبصورتی کو باہوں میں بھرے ہوئے تھا۔ محب آفس میں تھا، جبکہ فلک ابصار صاحب کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی۔ انکل، تو کیا امریکہ میں ہی ہمارا ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ وہ ذرا سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ بچے، وہاں سب ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، یہاں تو اب کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شفیق لہجے میں بولے۔ تو ہم لوگ واپس کب جائیں گے؟ در حقیقت وہ اب خود بھی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ بیٹا، کچھ کیسز ہیں، وہ حل ہو جائیں تو ہم نے بس اب واپس ہی جانا ہے۔ ویسے تو میرا خیال تھا جو بیت گیا اسے جانے دیا جائے، مگر محب اپنے ماں باپ کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ فلک نے لب چبائے تھے۔ اچھا، تو انکل آنٹی کا قتل کس نے کیا تھا اور وجہ کیا تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ بیگم، یہ سب جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بازو پر کوٹ ڈالے، تھکا تھکا سا رف ٹپ حلیے میں وہ جانے کب وہاں آیا تھا اور مسکراتا ہوا وہیں سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ محب، آپ کب آئے؟ وہ جلدی سے اٹھ کر نزدیک گئی تھی تاکہ اس سے کوٹ لے سکے، مگر وہ ہاتھ سے اشارے سے منع کرتا، ملازمہ کو پکڑاتا، اسے کندھے سے حساب میں لیے وہیں آ بیٹھتا۔ بھائی، یہ خود اپنی صحت کا خیال تھوڑی رکھ سکیں گی، انہیں تو اب آپ کی دادی کی سپرویژن کی اشد ضرورت ہے۔ وہ ہولے سے مسکرایا، جبکہ ایک نظر بھر کر ایک سراپے کا جائزہ لیا تھا جو لائٹ گرے چکن کاری کے ہلکی کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ تو پھر آپ کے اور ان کے امریکہ کی ٹکٹ بک کروا دوں؟ اب وہ شرارت سے بولا۔ فلک نے گھور کر دیکھا تھا۔ آپ کو لیے بغیر تو ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اب صاحب کی جانب متفقانہ نظروں سے دیکھتی وہ ذرا جتا کر بولی تو وہ مسکرایا۔ چلے بھی ٹھیک ہو گیا، جب تک ہمارے جانے کا وقت ہوگا ہماری بیٹی بھی دنیا میں آ چکی ہوگی اور آپ بیبی کے ساتھ ہی ولیمے کی دلہن بن جائیے گا۔ وہ بانی خیزے سے بولا تو وہ بری طرح سے سٹ پڑائی تھی۔ چلو میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو محب، اور جا کر ریفریش ہو جاؤ۔ اس بار انہوں نے اسے تنبیہ کی تو وہ ایک گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی فلک بھی کھڑی ہوئی تھی، جسے آگے چلنے کا اشارہ کرتا وہ اب اس کی پیروی میں قدم بڑھا رہا تھا۔ سردیوں کی دھند ہلکے ہلکے آسمان سے اترتی گلیوں اور ماحول پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ چمکتی عمارتیں، جگمگاتی سڑکیں، خالہ وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ اس وقت ایک کیفے میں موجود ہے۔ المیرا، کم آن ہنی، اس طرح رونا دھونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ فلیورڈ شیشہ لبوں سے لگاتی بے نیاز لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مگر خالہ، یہ بچہ، اس بار اس کے ہونٹ کپکپائے تھے، کیونکہ اس بارے میں تو وہ خود سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ المیرا، بی بریو، کل کیا سمجھایا تھا میں نے؟ تمہیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ تم پاکستان کا ایک چکر کیا لگا آئی ہو، بالکل پاگل ہی ہو گئی ہو۔
انہیں لڑکیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بات پر رونا دھونا اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ انہوں نے لتاڑا۔ خالہ آپ معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی ہیں، مجھے مام اور ڈیڈ کے امریکہ واپسی سے پہلے ہی سارے ایشو سالو کرنے ہیں۔ ایڈم کو ڈھونڈنا ہے، اسے شادی کے لیے راضی کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں مانا تو اس سے آگے اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ سب تمہیں اس لڑکے کے ساتھ ریلیشن بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ خشک لہجے میں بولی تھی۔ ہو گئی غلطی، اب آپ لوگ معاف کر دیں مجھے پلیز۔ وہ بری طرح سے چھوٹی آنسوں سے رو پڑی تھی۔ انہوں نے تاسفی نظروں سے اپنی بھانجی کو دیکھا تھا۔ مجھے تو تمہاری ماں کی سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے ابا تو شروع سے ہی ایسے ہیں، مگر تمہاری ماں، وہ کیسے تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ وہ تعصب کا اظہار کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، پہلے آپ سب نے مل کر مجھے اس دلدل میں دھکیل دیا اور اب سب میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ اس کے دبا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے ذرا عجیب نظروں سے پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ اچھا ریلیکس، مجھے بتاؤ تم نے کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ وہ ذرا دھیمی پڑی تھی۔ ہر اس جگہ جہاں اس شخص کی موجودگی ممکن تھی، وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ تو پھر وہ متجسس ہوئی۔ سوشل میڈیا پر کہیں ایکٹیو نہیں، اس کے دوست سب لا علم ہیں اور خالہ۔ وہ ایک دم جھک کر اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ مجھے شک ہے کچھ ہو نہ گیا ہو اسے، یا وہ کچھ پا رہا تھا مجھ سے، ورنہ اتنے عرصے میں وہ کبھی مجھے اتنا غافل نہیں رہا۔ ایڈم مجھے لے کر بہت سیریس تھا، اس نے میرے لیے اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑا تھا، اسے میرے ساتھ پلان بنائے تھے، کیا سب جھوٹ تھا؟ وہ یعنی کسی کیفیت سے دو چاہتی، دیکھو المیرا، یا تو وہ سب جھوٹ تھا یا پھر واقعی کسی مصیبت میں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو المیرا، جو بھی ہو تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ المیرا نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر واضح تھا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے۔ وہ شخص جسے اس نے دل دیا، خواب دیکھے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ میں تنہا زندگی گزارنے چلی آئی تھی، وہ سب ایک سراب تھا۔ خالہ، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اگر اسے کچھ ہو گیا ہو تو؟ انہوں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بس اپنی جگہ تبدیل کر وہ آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اتنی جلدی ہمت مت ہارو، کل ہم پولیس سے بات کریں گے اور اس کا اپارٹمنٹ جا کر دیکھیں گے کہ وہاں کوئی سراغ ملتا ہے یا نہیں۔ المیرا نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے وہ یقیناً کسی پریشانی میں ہوگا۔ وہ خود ساختہ سرگوشیاں کر رہی تھی۔ باہر سڑک پر برف کے ذرے گرنے لگے تھے اور شہر کی روشنیاں آنکھوں میں چبھنے لگی۔ زندگی جیسے ایک دم تلخ، ایک دم خالی سی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کا تو پہلے ہی بیڑا غرق کر چکی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، لیکن ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفوں پر بیٹھے رشتہ داروں کے چہروں پر تجسس، طنز اور تمسخر کی ملی جلی پرچھائیاں تھیں، اور بیچ پہ بیٹھے المیرا کے والدین کے چہرے پر گہری شرمندگی کی لکیریں واضح تھیں۔ چچی فوزیہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کی آواز کے ساتھ گہرا سانس لیا۔ ماشاءاللہ، المیرا تو بڑی ترقی پر ہے، اب تو امریکن ایمبیسی کے ذریعے سیدھی واشنگٹن واپس چلے گی۔ بڑی عزت افزائی ہوئی ہے ہم سب کی۔ چچا طاہر نے آنکھوں پر اینک ٹھیک کی، مگر ان کی بات کا مفہوم زیادہ صاف تھا۔ اصل میں جب تربیت ماں باپ ایسی دیں گے کہ بیٹی وہاں جا کر اکیلی رہے، تو وہی کچھ ہوگا نا جو ہوا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری بھتیجی، خیر اب تو پورا محلہ باتیں کر رہا ہے۔ فیاض صاحب کے ماتھے پر پسینہ تھا، حالانکہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا۔ فیاض صاحب ایک باوقار نرم مزاج آدمی تھے، جنہوں نے ہمیشہ زندگی کو اصولوں کے مطابق گزارا تھا، مگر جب سے سمن ان کی زندگی میں آئی تھی، سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا جب ان کی بیٹی ان کے چہرے پر کالک پوت کر چلی گئی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے وہ دونوں میاں بیوی سب کی جلی کٹی ہی سن رہے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ المیرا اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ ہم نے تو کبھی اپنی اولاد کو اتنی آزادی نہیں دی۔ پتہ نہیں ہم سے کہاں غفلت ہو گئی۔ سمن نے نادم سی آواز میں کہا تھا۔ غفلت؟ معاف کرنا بہن، تمہاری بیٹی نے تو کسی کی عزت کا خیال ہی نہیں رکھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے۔ بھائی صاحب، المیرا کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر گلوگی لہجے میں بولے تھے۔ ان کی بدبخت اولاد کی وجہ سے آج انہیں یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ خیر اب جو بھی ہو، میں تو کہوں گا جلد از جلد اپنے گھر واپس جاؤ۔ جوان لڑکی ہے، کیا معلوم وہاں کیا حالات ہو۔ بڑے بھائی صاحب ذرا سنجیدگی سے بولتے محفل چھوڑ گئے تھے اور ایک ایک کر کے سبھی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ جس لڑکے سے شادی ہونی تھی وہ تو یوسف کی سے بچنے کے لیے اگلے روز ہی واپس چلا گیا تھا۔ گھنے سبز پہاڑوں کی گود میں چھپی ہوئی سوات کی وادی آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ بادل جیسے نیچے اتر آئے ہوں، ہر منظر کو اپنی نرم چادر میں چھپا لیا ہو۔ صبح کی ہلکی دھوپ درختوں کے پتوں پر چمک رہی تھی اور پہاڑی ہوا میں خاص خنکی تھی جو روح کو چھو لیتی تھی۔ چوہارا کھڑکی کے قریب کھڑی، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے ہاتھ سے شال اپنے گرد لپیٹے وادی کے حسین مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کسی نئی زندگی کے خوابوں سے جگمگا رہی ہو۔ سپتین جو ابھی باتھ روم سے نکلا تھا، تولیہ کندھے پر ڈالے اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہی ہیں اتنی محویر سے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جہانہ نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ یہاں کی خاموشی بہت بولتی ہے سپتین، مجھے تو لگتا ہے جیسے پہاڑ بھی محبت کی باتیں کر رہے ہوں۔ وہ معصوم لہجے میں بولی تھی۔ سپتین نے ایک ہکا لگایا۔ اگر پہاڑ محبت کی زبان بولتے ہیں تو میں ان کا مترجم بننا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں ہر بات سمجھا سکوں۔ جہانہ ہنسی۔ کتنے شاعرانہ ہو گئے ہو آج۔ بیوی کے ساتھ ہنی مون پر آیا ہوں، شاعری نہ کروں تو اب کیا کروں؟
سپتیہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر میز پر رکھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. چلو آج تمہیں سوات کی سب سے خوبصورت جگہ دکھاتا ہوں. وہاں سے پورے شہر کا منظر ایسا لگتا ہے جیسے کسی تصویر میں قید ہو. تھوڑی دیر بعد دونوں جیپ میں بیٹھ کر پہاڑی راستوں پر نکل پڑے. راستے میں وہ روایتی چترالی موسیقی سن رہے تھے اور سپتیہ ہر موڑ پر دلچسپ تبصرے کر رہا تھا، جبکہ جواہرا کھڑکی سے باہر پہاڑوں، جھیلوں اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہر منظر کو اپنے دل میں قید کر رہی تھی. جب وہ مالم چمبا کے ٹاپ پر پہنچے تو سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے کو تھا. آسمان نارنجی، گلابی اور ہلکے نیلے رنگوں میں رنگا ہوا تھا. دونوں جیپ سے اترے. سپتیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس رستے پر چلنے لگے جہاں گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا لکڑی کا پل تھا. نیچے پانی کا شفاف چشمہ بہتا تھا. جہاں نے رک کر وہ منظر دیکھا تھا وہ واقعی بے حد خوبصورت تھا. یہ جگہ تو واقعی خواب جیسی ہے. سپتیہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. اور تم میرے خواب کی تعبیر ہو. جہاں کا چہرہ گلابی ہوا تھا. سپتیہ نے اس کے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا. دل چاہ رہا ہے کہ یہ لمحات ہمیشہ کے لیے کہیں قید کر لوں. تو کیا اب ہم یہاں بس جائیں؟ جہاں نے ہنستے ہوئے کہا. اگر تم کہو تو تمہارے لیے سوات کے ان پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا گھر بنا دوں جہاں ہم ہر صبح اس حسین منظر کے ساتھ جاگیں گے. وہ پرسوز لہجے میں بولا تھا. اور ہر شام محبت کی چائے پئیں گے، جہاں نے مزاحیہ انداز میں کہا. اسی لمحے ٹھنڈی ہوا نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ قریبی ہوٹل کی چھت پر بیٹھے چکن کڑھائی اور نان کھا رہے تھے. سامنے پہاڑوں پر چمکتے چراغ اور آسمان پر جگمگاتے ستارے محبت کی ایک نئی داستان لکھ رہے تھے.